کلپ نمبر 709۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، اس رکوع میں عقائد اسلامیہ میں سے چاروں اہم ترین بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کے بارے میں، پھر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر قیامت کے بارے میں۔ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائیں اور کئی طرح سے بیان فرمائیں، جیسے کہیں دلائل سے تو کہیں مثالوں سے، کہیں حکمتوں سے اور کہیں عبرتوں سے۔ اور ان مختلف اندازوں میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی طرح نصیحت و ہدایت کی طرف آئیں اور سمجھیں۔ یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے اصول کو بیان فرما دیا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے اور کچھ مثالوں سے۔ یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت ہی مختلف ہوتی رہتی ہے، کسی وقت اسے ڈرا کر سمجھانا مفید ہوتا ہے اور کسی وقت نرمی سے۔ تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا ہے، لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس اصلاح و تفہیم نے کفار کی حق سے نفرت میں ہی اضافہ کیا، کیونکہ بارش اگرچہ بابرکت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو تو وہاں بدبو میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھول نکالتے۔ وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی توحید کی ایک قطعی مگر نہایت عام فہم دلیل بیان فرمائی ہے کہ بالفرض اگر دو خدا ہوتے تو ان میں ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ لازمی طور پر ممکن ہوتا، جیسے ان میں سے ایک ارادہ کرتا کہ زید حرکت کرے اور دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ساکن رہے۔ اب حرکت اور سکون دونوں چیزیں فی نفسی ہی ممکن تو ہیں، اسی طرح دو خداؤں کا حرکت اور سکون میں سے ہر ایک چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے، لیکن دونوں کے ارادے کے بعد ہوتا کیا؟ اگر ان کے ارادوں کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہوں تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور اگر دونوں واقع نہ ہوں تو ان خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر ایک واقع ہو دوسری نہ ہو تو دونوں میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ عاجز ہونا محتاجی اور نقص ہے اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے، تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انہ کان حلیما غفورا۔ ترجمہ، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ تو سبح لہ، اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کی عظمت کا بیان ہے، چنانچہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین میں اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے، اور یہ تسبیح دونوں طرح ہے، زبان حال سے بھی، اور وہ اس طرح کے تمام مخلوقات کے وجود اپنے صانع یعنی بنانے والے کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ تسبیح زبان قال سے بھی ہے، اور یہ بھی ثابت و صحیح ہے، اور احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور سلف صالحین سے یہی منقول ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازے کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے،
اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہاں جمادات کی تسبیح سے متعلق چند احادیث سماعت کیجیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رونے لگا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دست کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ ان تمام احادیث سے جمادات کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو حق ہے کہ تمام اشیاء اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ یہ بات خود اللہ عز و جل بتا رہا ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ زبان حال کی تسبیح تو وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مخلوق میں غور کر کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور زبان کال کی تسبیح عمومی طور پر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شے کس زبان میں تسبیح کرتی ہے ہم نہیں سمجھتے، اور ہر چیز کی تسبیح کا جان لینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ البتہ اللہ عز و جل کسی کو ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دے دے تو وہ جدا بات ہے۔